السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا زکوٰۃ کی وجہ سے جو ہے مال بڑھتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے نے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے، اس کے پاس 100 روپے تھے، مثال میں بتا رہا ہوں، اس میں سے اس نے 2.5 روپے نکال دیے۔ تو جب 2.5 روپے اس نے نکال دیے تو اس کے پاس جو بچتے ہیں وہ جو ہے تقریباً 97.5 روپے بچتے ہیں، 97.50۔ تو یہ جو بچا ہوا مال ہے تو اس میں بظاہر دیکھنے سے 2.5 روپے جب نکال دیے تو 100 روپے اب نہیں رہے بلکہ اس سے کم پیسے ہیں۔ تو اب یہاں پر تو مال کم ہو رہا ہے، پھر حدیث میں کیوں کہا گیا کہ بڑھتا ہے؟ قرآن میں کیوں کہا گیا کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو یہ سوال صحیح ہے اور ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا الگ انداز میں سمجھتے ہیں۔ اصل میں قرآن پاک کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ بندہ جب مال یعنی صدقہ یا پھر زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، والیوم نمبر 2 پیج نمبر 58، کہ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتائی، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر یعنی فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی غیر ضروری اگر سوال کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پر فرمائی کہ جب بھی صدقہ بندہ نکالتا ہے یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسی صورت میں اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ زکوٰۃ یا صدقہ نکالتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی تجارت میں نفع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس نے 25 روپے نکالے صدقے کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی تجارت میں اس کو اتنا نفع دیتے ہیں کہ اسے 200 روپے کا یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نفع عطا فرماتے ہیں۔ فائدے کی ایک شکل یعنی مال میں اضافے کی ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس بندے پر مصیبتیں اور بلائیں آنے والی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آنے والے مصیبت کو اس صدقہ یا اس زکوٰۃ کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حب نے اپنی زکوٰۃ نکال دی 1000 روپے یا 2000 روپے۔ اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ ایک بڑا وہ حادثہ جس میں ہم سب محفوظ رہ گئے، جا رہے تھے گاڑی میں، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گئے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو نہ جانے اس میں کتنوں کی جان جاتی، یا پھر اگر ہاسپٹلائز کرنا ہوتا تو ایسی صورت میں کتنے لاکھ روپے خرچ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ اور اس صدقے کی وجہ سے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مسلم شریف والیوم نمبر 2 پیج نمبر 411 یعنی 411، کہ ایک بندہ جنگل کی کسی وادی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عجیب اور آواز آئی غیبی کہ بادل کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم فلاں علاقے میں جا کر برسو۔ جو بادل کے اندر پانی ہوتا ہے، جو بادل پانی کو لے کر نکلتے ہیں، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ تم فلاں وادی میں جا کر برسو۔ تو بادل کا ایک ٹکڑا اپنے بڑے بادل سے الگ ہوتا ہے اور وہ ایک وادی میں جا کر، ایک علاقے میں جا کر وہاں پر وہ پانی برساتا ہے۔ جیسے ہی وہ پانی برسا تو وہ پورا پانی ایک نالے میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ نالے سے وہ پانی نکل کر، بہہ کر، ابل کر کسی دوسری طرف راستہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ جس بندے نے وہ آواز سنی تھی وہ اس پانی جس طرف بہہ رہا ہے اس طرف جاتا رہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کہاں پر بہہ رہا ہے۔ چونکہ آواز یہ آئی تھی کہ فلاں شخص کے کھیت میں یا باغ میں جا کر برسو، تو اب یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پانی آخر جائے گا کہاں پر جائے گا۔ تو جب اس کے پیچھے جانے لگتا ہے پانی کے، تو وہ دیکھتا ہے ایک باغ میں یا ایک کھیت میں کہ ایک آدمی
کینال بنا رہا ہے تاکہ پانی اس باغ میں آ جائے، اس کا راستہ، اس کے ہاتھ میں پھوڑا تھا، وہ راستہ بنا رہا ہے پانی کا، پانی اندر آیا اور وہ پورے باغ میں اس کے باغ کو سیراب کر دیا۔ تو اس بندے نے، جس نے وہ آواز سنی تھی اور جو فالو کرتے ہوئے آ رہا تھا کہ پانی کس طرف جا رہا ہے مجھے دیکھنا ہے، اس نے اس باغ کے باغبان سے یا مالی سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام کے بارے میں بتایا کہ میرا یہ نام ہے۔ تو اسے یقین ہو گیا کہ اسی نام کے ساتھ میں آواز ہوئی تھی کہ اس کے باغ میں جا کے برسو، لیکن اس کی شکل مختلف ہوئی تھی، ڈائریکٹ آ کے نہیں برسا تھا بلکہ اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ تو اس بندے نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا سب واقعہ، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے باغ کا جو مال آتا ہے، یعنی پھل آتے ہیں یا کھیتی کر رہے ہو تو اس کا جو اناج آتا ہے وہ کیسے تم خرچ کرتے ہو، اس کا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جب بھی میرے پھل یا میری کھیتی آتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے گھر کے افراد پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اگلے مرتبہ کھیتی یا اگلی مرتبہ باغ کے لیے رکھ دیتا ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے جو بھی مجھے آئندہ کام کرنا ہے اس کے لیے۔ تو اس بندے نے سوچا کہ اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ بندہ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال رہا ہے اور اس کی ضرورت کو آپ اس انداز میں پورا کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک غیبی نظام ہے۔ تو اس سے علماء نے بات لکھی ہے کہ ہم جب بھی زکوٰۃ نکالیں یا صدقہ نکالیں تو ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے مال نکل رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے، لیکن اس مال کے نکالے جانے کی بنیاد پر ہمیں جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اس کا بقیہ جو اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بہت سارے فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف کے اندر ایک روایت ہے، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 167 پر، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جھٹ پٹ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی مصیبت اور صدقہ دونوں بالکل آزو بازو رہتے ہیں، تو صدقہ اگر دے دیتے ہیں تو صدقہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس نکلنے کی وجہ سے، صدقہ نکالنے کی وجہ سے یہ آنے والی مصیبت اللہ پاک روک دیتے ہیں۔ ایسے ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ ترمذی کے اندر ہے، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 144 میں، ان الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔ تو یہ وہ تمام فوائد ہیں جو صدقہ یا زکوٰۃ نکالنے پر احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پہلے تصور رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی صدقہ یا زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس میں سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہو رہی ہے، اس میں ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری تجارت کے اندر فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا حکم ہے مجھے نکالنا ہے، بس میں نکال رہا ہوں۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے بات ضرور یاد رکھیں کہ زاد مسلم اسلامک سینٹر کی جانب سے شارٹ ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی جا رہی ہیں، سٹوریز وغیرہ، اس کا ایک الگ چینل بنایا گیا ہے۔ آپ حضرات اس کو سبسکرائب کریں، اس پر آنے والی 30 سیکنڈز کی جو ویڈیو ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔